بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کی زندگی کے واقعات کا قصہ جو کافی پیچھے سے اس صورت میں بیان ہوتا آ رہا ہے، وہ اس آیت پر اللہ تعالی مکمل فرما رہے ہیں. گزشتہ آیت میں اللہ تعالی نے بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے تورات میں حکم دیا تھا کہ جو کچھ اس پہ لکھا ہے عمل کرنا اس پر، اور خدا تعالی کی طرف حق بات کے علاوہ کوئی اور بات منسوب نہ کرنا، یعنی اپنی طرف سے گڑھ کر منمانی کر کے اس کو اللہ کی طرف اللہ کا حکم کہہ کر نہ بیان کرنا. چونکہ اس زمانے میں ان کے لیے وہی شریعت اور اسی شریعت پر عمل لازم تھا، اس لیے اللہ تعالی نے ان سے بار بار یہ فرمایا کہ اس پر عمل کرتے رہنا اور اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ کرنا، چونکہ ان کے پیشوا توریت کے احکامات میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے. اب اس آیت میں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ عہد کہ تورات پر عمل مضبوطی سے کرنا ایک خاص طور پر لیا گیا تھا. یہ واقعہ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور سورہ نساء میں آیت نمبر 154 کے اندر بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. وہ خاص موقع کہ تورات پر عمل مضبوطی سے کرنا اور اس میں اللہ کی طرف کسی غلط بات کو منسوب نہ کرنا ایک خاص طور پر لیا گیا تھا. وہ خاص واقعہ جس کا سورہ بقرہ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر توریت اللہ نے عطا کی اور وہ اپنی قوم پر واپس آ کر انہوں نے اس کو پیش کیا، تو بنی اسرائیل نے تو شروع میں یہ کہا کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے یا اطمینان ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے خود کہیں کہ یہ میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کچھ افراد کو منتخب کر لو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مزاج کو جانتے تھے، لہذا 70 آدمیوں کو منتخب کیا اور ان کو کوہ طور پر لے گئے، اور وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی گفتگو کو انہوں نے 70 آدمیوں نے سنا، لیکن پھر یہ کہہ دیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو غیب سے اللہ کی یہ آواز آ رہی ہے وہ اللہ ہی ہے یا کوئی اور ہے. ہم نہیں مانیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں.
اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑکا، اور یہ اس طرح سے ایک تیز چیخ کے ذریعے سے اور زلزلے کے ذریعے سے اور ایک ہیبت ناک آواز کے ذریعے سے موت نے ان کو آ پکڑا اور جلا کر خاک کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ، اب یہ کہیں گے کہ موسیٰ نے ان کو مارا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور لاڈلے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور یہ 70 آدمی دوبارہ زندہ ہو کر قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام حق ہیں، جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں۔ مگر اتنی بات اب بھی ان 70 آدمیوں نے اس میں بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا عمل ہو سکے اتنا عمل کر لو، اور اگر نہیں کر سکو تو معاف ہے۔ یہ ان لوگوں نے اتنی سی بات اس میں بڑھا دی اپنی شرارت کی وجہ سے کہ سارے احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں، جتنا ہو سکے اتنا کر لو، نہیں ہو سکے تو معاف ہے۔ یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بجائے اور شکر گزاری کرنے کے بجائے اپنی کجروی کو باقی رکھا، اور اپنی اسی فطرت کے مطابق ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں حکم نہیں دیا، بس یہ کہا ہے کہ جتنا چاہو اتنا کر لو، نہیں کر سکتے تو معاف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود زبان پر یہ بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی قوم کا شکوہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو کچھ کہا وہ یہاں آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے، طور پہاڑ، ہم اس کو اٹھائے دیتے ہیں اور ان کے سر پر معلق کر دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا تو عمل کرو، اگر عمل نہیں کرو گے نہیں تو اس پہاڑ کے نیچے تمہیں دبا کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ عظیم الشان اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان دیکھا تو توریت کی جانب متوجہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان حضرت موسیٰ نے سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوا ما آتیناکم، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرو، ذرہ برابر بھی اس میں اب یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس پر عمل کرو گے اس پر عمل نہ کرو گے، پوری شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کا اللہ نے جب عہد لیا اور انہوں نے عہد کیا تو ہی ان کے اوپر سے وہ آزمائش کا وقت ہٹا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر اس پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا، سورہ نساء میں بھی فرمایا، اور یہاں سورہ اعراف میں بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں ذہن پر یہ اعتراض نہ آئے کہ دین کے اندر جبر و اکراہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جبر و اکراہ سے کا معاملہ فرمایا، تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے یقیناً جبر و اکراہ شریعت میں کہیں نہیں ہے۔ کہیں نہیں کہا کہ غیر مسلمانوں سے کہ یا تو یہ قبول کرو نہیں تو ہم ہلاک کر دیں گے۔ البتہ جن لوگوں نے پیغمبر کی بات کو مان لیا، شریعت اسلامیہ کے آگے اپنے آپ کو، شریعت اسلامیہ کو قبول کر لیا، اب
قبول کرنے کے بعد شریعت پر عمل کرنا، اس کے سلسلے میں مجبور بھی کیا جائے گا، پابند بھی کیا جائے گا کہ جب تم نے اسلام کو قبول کر لیا تو اب اس کے احکامات کی اتباع لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ علماء نے سورہ بقرہ میں جہاں یہ تذکرہ آیا وہاں بھی یہ بحث چھیڑی ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد اب احکام اسلام کا اتباع کرنا لازم ہے، اور جو لوگ ایمان کو قبول نہیں کرتے تو ان کو ایمان قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ وہ مطلب ہے لا اکراہ فی الدین کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے توریت پر بنی اسرائیل کے لیے عمل کرنے کو لازم قرار دیا ہے، اور اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے واقعے کو اس صورت میں مکمل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے پہاڑ کو، کوہ طور کو بنی اسرائیل کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے کوہ طور کوئی صاحبان ہو، بادل کی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو تقوی اختیار کر سکو۔